بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ دنیا کے اندر جو لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں ان کی کامیابی کا ایک راز ڈسپلن ہے۔ ڈسپلن کے بغیر کوئی ملک کامیاب نہیں، کوئی ادارہ کامیاب نہیں، کوئی تنظیم، کوئی تحریک۔ ڈسپلن کے بغیر کوئی دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، یہ ایک ڈسپلن کے تحت ورک کر رہے ہیں۔ سورج کا ایک ٹائم ہے، چاند ستاروں کا ایک ٹائم ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، چیونٹیوں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، اونٹوں کی قطاروں کو دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا کا نظام وہ ایک ڈسپلن کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور مطلقاً انسان کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے، تو اس کی زندگی گزارنے کے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں جن کے تحت ایک انسان وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان ہیں ان کے لیے ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کار بنایا ہے، ایک ڈسپلن بنایا ہے، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا۔ جو انسان ڈسپلن کے تحت زندگی گزارتا ہے، اگر وہ کھانے میں ڈسپلن کرے گا تو وہ صحت مند ہوگا۔ اسی طرح اٹھنے بیٹھنے کے اندر وہ ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارے گا تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ڈسپلن کے بغیر زندگی گزارے تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک فوجی کو دیکھ لیں، ایک ڈاکٹر کو دیکھ لیں، انجینئر کو دیکھ لیں، عالم دین شیخ الحدیث کو دیکھ لیں۔ دنیا کے اندر جو بھی لوگ کامیاب ہیں تو وہ ایسے ہی کامیاب نہیں ہو گئے، بلکہ ان کی کامیابی کے پیچھے ایک انڈیوانٹیڈ سٹرگل ہے، اور ان کی کامیابی کے پیچھے ایک نظام ہے، ایک نظم کے تحت، ڈسپلن کے تحت، ایک اصول کے تحت انہوں نے اپنی وہ زندگی کو گزارا ہوتا ہے، پھر ہی جا کر وہ اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ انسانوں کے نیچے جو لوگوں کے گروہ ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا کے مختلف مذاہب ہیں کہ انسانوں کے نیچے آپ مذاہب بنا لیں، ہندو مت ہیں اور جین مت ہیں، بدھ مت ہیں، اور ہندو ازم، سکھ ہیں، اسی طرح عیسائی ہیں، یہودی ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے زندگی گزارنے کے ڈسپلن ہیں، اپنے اپنے زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اپنے اپنے زندگی گزارنے کے قواعد ہیں جن کے تحت وہ لوگ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ عیسائی ہیں تو ان کا اپنے ایک طریقہ کار ہے، یہودی ہیں تو ان کا اپنے ایک طریقہ کار ہے، مسلمان ہیں تو ان کا زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ اب دیکھیں ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نماز کو لے لیں تو نماز ایک انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے کہ فجر کی نماز کا ایک وقت مقرر ہے، ظہر کا وقت مقرر ہے، عصر، مغرب اور عشاء ان نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، اذانیں وقت کے اوپر ہوتی ہیں۔ اسی طرح روزے ہیں رمضان کے، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا، حج ہے تو اس کے لیے ایک وقت وہ مقرر کر دیا گیا کہ مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص مقامات کی جا کر وہاں پر حاجی حضرات زیارت کرتے ہیں۔ تو اسلام نام ہی ایک ڈسپلن کا ہے۔ اسلام وہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ انسان نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، سوچنا کیسے ہیں۔ ہم اپنے پارٹس آف باڈی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری سوچ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ڈسپلن بیان کر دیا ہے کہ تم نے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، اجتنبوا۔ اسی طرح زبان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈسپلن بنا دیا،
آنکھوں کے بارے میں ایک ڈسپلن بنایا، ہاتھ کے بارے میں ایک ڈسپلن بنایا، اور ہمارے پاؤں کے بارے میں ایک ڈسپلن بنایا، اور ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے، جسم کے اندر جو گردے ہیں، جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک خاص نظام کے تحت جو وہ چل رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری اس چیز کے اس شخص کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ آج ہی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اصول مقرر کریں، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ڈسپلن بنائے، بیٹھ کے لکھیں کہ میں نے سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، پڑھنا کب ہے۔ خاص کر یہ میں مدارس کے طلباء کے لیے بات کر رہا ہوں، چونکہ ہماری فیلڈ ہی پڑھنے اور پڑھانے کی ہے، تو زیادہ تر جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے مدارس کے طلباء ہی ہوتے ہیں کہ حفظ کے طالب علم ہیں، انہوں نے کیسے اپنی حفظ کو کمپلیٹ کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ درس نظامی کے طلباء ہیں، انہوں نے کیسے ڈسپلن کے تحت اپنا درس نظامی اور کتابوں کو حل کرنا ہے، کیسے انہوں نے مطالعہ کرنا ہے، کیسے انہوں نے تکرار کرنا ہے، کیسے انہوں نے شروحات دیکھنی ہے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب یہ طلباء ایک ڈسپلن کے تحت جو وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ جب انسان باہر زندگی کے اندر آتا ہے اور زندگی میں دیکھتا ہے تو ہم اگر اپنی زندگی میں ارد گرد دیکھیں، جس ادارے کو بھی دیکھیں، جس نظام کو بھی دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ڈسپلن کے تحت ہیں۔ اگر کوئی ادارہ ناکام ہے، اگر کوئی سکول ناکام ہے، کالج ناکام ہے، یونیورسٹی ناکام ہے، یا کوئی ملک ناکام ہے، تو آپ یا کوئی بھی ادارہ مثلا ناکام ہے تو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا۔ مدرسے کا ڈسپلن نہیں ہوگا تو مدرسہ تباہ ہو جائے گا، سکول کا ڈسپلن نہیں ہوگا تو سکول تباہ ہو جائے گا، سکول کالج یونیورسٹی ان کے اندر کوئی اگر ڈسپلن نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ رولز نہیں ہوں گے تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر ادارہ جو ہے اگر اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ کسی اصول کے تحت گزاریں، اور اپنی زندگی کے اندر کم از کم ایک ٹارگٹ رکھیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ میں نے ایک عالم دین بننا ہے، میں نے شیخ الحدیث بننا ہے، میں نے اچھا مقرر بننا ہے، میں نے اچھا محرر بننا ہے، رائٹر اچھا میں نے بننا ہے۔ تو اس کے لیے پھر انسان ایک سٹرگل کرے، انڈیونٹی سٹرگل کرے۔ تو جب وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا ڈسپلن کے تحت رہ کر، اور مسلسل وہ کوشش کرے گا، تو جو اس کا خواب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا ایک نہ ایک دن اس کو پورا فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمیں زندگی کے اندر مایوس ہونے کے بجائے اور مایوسی کی طرف دیکھنے کے بجائے ہمیں ایک اپنا ٹارگٹ رکھنا چاہیے، اور اس ٹارگٹ کے اوپر پھر فوکس رکھ کر ہمیں اپنی محنت کرنی چاہیے کہ نظام کے تحت، ایک ڈسپلن کے تحت، وقت کی قدر کرتے ہوئے، وقت کو بچاتے ہوئے، تو پھر ایک دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کو ایک نظام کے تحت، ڈسپلن کے تحت گزارنے کی توفیق